عزیز طلبہ، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو عرص اعلیٰ حضرت کے تعلق سے منعقد ہے، پوری شان و شوکت اور کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہوا. مجھ سے پیشتر خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی خورشید عالم صاحب استاد جامعہ خانہ نے بہت شاندار اور بصیرت افروز تقریر آپ کے سامنے پیش فرمائی، اور بطور رسول چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اندلیب حضرت قاری غلام رسول صاحب رضوی نے بہت شاندار منقبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان میں پیش فرمائی. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں، انشاءاللہ محدث کبیر دامت العلوم کے آنے میں جو وقت باقی ہے اسی کو پور کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. اس وقت اسٹیج پر ہمارے جامعہ کے سب سے قابل، سب سے معمر اور سب سے باصلاحیت استاد حضرت علامہ عبد الرحمان صاحب قبلہ مصباحی مدد اللہ تعالی کی تشریف فرما. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اچھی تقریر کر لیتا ہے وہی سب سے قابل، ایسا نہیں. سب سے قابل مولانا عبد الرحمان صاحب پورا درس نظامی ان کے دماغ میں مستحضر، فارسی کی پہلی سے لے کر الحمدللہ تک کوئی کتاب ان کے سامنے رکھ دیجیے، کوئی صفحہ کھول دیجیے، بلا تکلف وہ پڑھانا شروع کر دیں. ہر 10 مہینہ تشریف فرما ہے، تقریر وہ نہیں کریں گے، ان کی جگہ پر میں ہی تقریر کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں. دنیا میں بے شمار مجدد آئے اور قیامت تک مجددین آتے رہیں گے. ہر قرن اور ہر صدی کے اختتام پر اللہ رب العزت ایک ایسی شخصیت کو قائم فرمائے گا جو امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا. ان اللہ یبعث بهذه الامه على راس كل سنه على راس 100 كل سنه من يجدد لها دین.
ہر صدی کے اختتام پر پروردگار عالم ایک ایسی شخصیت کو قائم فرمائے گا جو امت محمدیہ کے لیے دین کی تجدید کرے. مجدد نیا دین لے کر نہیں آتا، مجدد نیا مسلک لے کر نہیں آتا، مجدد نئی فکر لے کر نہیں آتا، مجدد نیا عقیدہ لے کر نہیں آتا، بلکہ دین مصطفیٰ کے چہرے پر بدعات و منکرات کے جو گرد و غبار آ جاتے ہیں اسی کو مجدد اپنے زمانے میں دلائل و فرائض کی تلوار سے صاف کر کے دین کے چہرے کو بے نقاب کر دیتا ہے. ہر دور میں مجدد آتے رہے، ایک ایک صدی میں کئی مجدد آتے رہے. سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز، 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب بریلوی ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو مجدد ان کے چمچوں میں نہیں بنایا، بلکہ اس دور کے اجلاء علماء اور فقہاء نے علماء حرمین تجوین نے آپ کے تجدیدی کارناموں کو دیکھنے کے بعد فرمایا واللہ اقول والحق اقول لو قیل فیہ انہ مجدد هذا القرن لقال حقا وصدقا. خدا کی قسم میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں، اگر امام احمد رضا کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ اس دور کے مجدد ہیں تو یہ بات 100% صحیح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پٹنہ کی سرزمین پر ایک عظیم کانفرنس ہوئی. بہار کو کئی حیثیتوں سے شرف حاصل. اعلیٰ حضرت نے جو مدرسہ بنایا اس کے سب سے پہلے طالب علم علامہ ظفر الدین بہاری. اس مدرسے سے جب فراغت ہوئی تو سب سے پہلے فارغ علامہ ظفر الدین بہاری. اور اعلیٰ حضرت کی سوانح لکھنے کی بات آئی تو سب سے پہلی سوانح جو مرتب ہوئی اس کے مصنف بھی علامہ ظفر الدین بہاری. اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو دنیا کے گوشے گوشے میں جس شخصیت نے چھاپ کر پہنچانے کا کام کیا ہے قاضی عبدالوحید فردوسی جو پٹنہ کے رہنے والے ہیں، ان کا تعلق بھی بہاری. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ان کے مریدوں اور عقیدت مندوں نے مجدد نہیں بنایا، بلکہ پٹنہ کی سرزمین پر جب سنی کانفرنس ہوئی اور 1000 سے زیادہ علماء مشائخ وہاں پر موجود تھے اور اس دور کے تمام اکابر وہاں پر موجود تھے، برجستہ سارے علماء نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مجدد ہونے پر اتفاق کیا اور ایک شرط میں اعلیٰ حضرت کی مخالفت نہیں. گویا اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے پر ان کے زمانے کے علماء کا اجماع اور اتفاق. اور یاد رکھیے جتنے مجددین آئے ہر مجدد کے زمانے میں 1 2 3 فتنہ تھا. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ تھا. مجدد الفسانی کے زمانے میں الحاد و بے دینی اور دین الہی کا فتنہ تھا. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایسے مجدد ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک تو نہیں بے شمار فتنے تھے. وہابیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، شمالیات کا فتنہ، سلفیت کا فتنہ، چکرانیت کا فتنہ. ان تمام فتنوں کے مقابلے میں سب سے سکندر بندر امام احمد رضا کھڑے ہو گئے اور کہنے کہا ان تمام فتنوں کا مقابلہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایسے زبردست عالم ہیں کہ ابھی مولانا خورشید صاحب نے بتایا 7 سال کی عمر میں ہدایت النو کی عربی زبان میں شرح دی. 6 سال کی عمر میں انہوں نے 12 ربیع الاول کے موقع پر عید میلاد النبی میں شاندار تقریر فرمائی. اور جب آپ 10 سال کے ہوئے مسلم الثبوت پڑھ رہے تھے، آپ کے والد علامہ نقی علی خان مسلم الثبوت پڑھاتے تھے. کتاب ایک ہی تھی، آپ کے والد بھی اس کا مطالعہ کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت بھی اسی کا مطالعہ کرتے تھے. ایک مقام پر مطالعہ کرتے کرتے اعلیٰ حضرت نے دیکھا والد صاحب نے حاشیہ تحریر فرمایا ہے کہ مصنف کے اس قول پر یہ اعتراض واقع ہوتا ہے اور اس کا یہ جواب ہے. مصنف کی اس عبارت پر یہ اعتراض واقع ہوتا ہے اور اس کا یہ جواب ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسی حاشیہ کے نیچے اپنا حاشیہ لکھا
اور کہا اگر عبادت کی یوں تشریح کی جائے اور یہ مطلب بیان کیا جائے تو نہ اعتراض کرے گا نہ جواب دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ دوسرے دن جب سرود علامہ نقی علی خان کے سامنے پیش کی گئی تو ان کی نظر اپنے حاشیے کے نیچے اعلیٰ حضرت کے حاشیے پر پڑی، اور جب اس عبارت کی تشریح پڑھی فوراً کھڑے ہوئے امام احمد رضا کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹے احمد رضا تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ تم مجھ کو پڑھاتے ہو۔ سو سے زائد علوم و فنون میں مہارت کام حاصل اور ابھی تحقیق چل رہی ہے، نئے نئے علوم کا انکشاف ہو رہا، یہ تعداد اور بڑھے گی۔ 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں، روزانہ 56 صفحات سے زیادہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تصنیف فرمائے ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں، اور کچھ کتابیں تو ایسی لکھی کہ پوری کتاب میں نقطے والا ایک لفظ بھی نہیں استعمال کیا، غیر منقوط پوری کتاب لکھی۔ یہ مہارت کوئی آدمی اپنے کسب سے نہیں حاصل کر سکتا ہے، یہ مہارت وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو اللہ کی بارگاہ کی خصوصی بیان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور صدرشریہ، آمد حضور مجلس کبیر، آمد حضور مجلس کبیر، فیضان حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جواب اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ کسی کی حیثیت سے اوپر انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے کانوں تک یہ بات پہنچی، آپ مولانا صالح کمال کے گھر پہنچے، امام احمد رضا کی غیرت کمال نہیں کر سکتی کہ مکہ کی سرزمین پر احمد رضا موجود ہو اور علم مصطفیٰ کو للکار جائے اور احمد رضا کا قلم ثابت اور جامد رہے۔ امام احمد رضا مولانا صالح کمال کے گھر گئے، میلاد کی محفل سجی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت کا سایہ استقبال ہوا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ایسا استقبال ہوا کہ علماء حرمین طیبین کا بیان ہے کہ عجم کے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں علماء تو علماء عوام الناس بھی اعلیٰ حضرت کے احترام میں اپنی جوانیں چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کہا گیا کہ جب آپ تصدیق لا چکے ہیں تو آپ تھوڑی دیر تبدیل فرما دیں، میلاد اختتام کو پہنچ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کھڑے ہوئے اور عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں 2 گھنٹہ علم آداب مصطفیٰ ایسی شاندار تقریر فرمائی کہ علماء جھومنے لگے۔ جب تقریر ختم ہوئی مولانا صالح کمال نے الماری کھولی، پرچہ نکالا اور کہا حضور آپ نے جو تقریر فرمائی ہے کسی کو تحریری طور پر جمع فرما دے، اس سوال کا جواب ہو جائے گا۔ شریف مکہ نے یہ سوال بھیجا ہے
وہابیہ نے شریف مکہ کے ذریعے اس سوال کا جواب طلب کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب تحریر فرما دیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ احمد اللہ کا قلم جب اس موضوع پر اٹھے گا تو پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ جواب لکھا جائے گا. انہوں نے کہا اتنا موقع نہیں. 2 دن میں شریف مکہ کے دربار میں کتاب پیش کرنی ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں کہ 2 دن بہت ہے. احمد رضا چند گھنٹوں میں علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی عظیم الشان کتاب لکھے گا کہ اسے قیامت تک وہ حدیث کا جواب نہیں دے پائے. اعلیٰ حضرت نے وہ پرچہ لیا. اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے جواب لکھنا شروع کیا. اسی میں بخار آ گیا, شدت کا بخار. علامہ حامد رضا بھی ساتھ میں ہے اور مولانا وسیع احمد محدث سورتی کے بیٹے مولانا عبدالاحد بھی. یہ دونوں مسودے کا مبینہ تیار کر رہے تھے. ابھی یہ حضرات 2 صفحہ نہیں لکھ پاتے کہ اعلیٰ حضرت 10 صفحہ لکھ کر دے دیتے. ابھی یہ 10 صفحہ نقل نہیں کر پاتے کہ اعلیٰ حضرت 20 صفحہ لکھ کر دے دیتے. دونوں آدمی مسودے کا مبینہ کر رہے ہیں, لیکن امام محمد رضا کا قلم جب لکھ رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سارے مضامین امام محمد رضا کے لوگ کے قلم پر ہے. امام محمد رضا لکھتے جا رہے ہیں اور مجموعی طور پر صرف 8.5 گھنٹے میں امام محمد رضا نے الطورۃ المکیہ بالمعجم الغیبیہ کے نام سے علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی شاندار کتاب لکھی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی ابھی آج یہ کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا. اللہ اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہاں بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی موقع پر کتب الفقیہ الفائز لکھی. ایسی شاندار کتاب لکھی کہ جب اس کتاب کا مفتی حنفی کا مطالعہ فرما رہے تھے مولانا عبداللہ ابن صدیق مفتی حنفیہ مکہ مکرمہ, اور جب اس جزیے پر پہنچے جہاں اعلیٰ حضرت نے فتح القدیر کے حوالے سے لکھا ہے لو اگر آدمی اپنے کاغذ پر ایک ٹکڑا 1000 میں بیچے تو یہ بلا قرار جائز ہے. جب اس مقام پر پہنچے تو امام خوشی کے اپنا داہنا ہاتھ اپنے دانوں پر مارا اور کہا آئینہ جمال جمال ابن عبداللہ جو ان سے پہلے مفتی حنفیہ تھے ان سے بھی نوٹ کے بارے میں پوچھا گیا تھا, کاغذ کی کیسی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا العلم امانت فی اعناق العلماء, علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے. مجھے اس کا صاف اور صحیح دنیا نہیں معلوم. جمال ابن عبداللہ کہاں اس نصر شریف کے قافل ہو گئے جس نصر صحیح کی بنیاد پر امام محمد رضا نے نوٹ کے مسئلے کو حل کیا. یہ امام محمد رضا کی شان. اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا صرف علم ظاہری میں اپنے دور کے امام نہیں تھے, علم باطن میں بھی اپنے دور کے امام تھے. حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے دور کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت صرف مولوی نہیں تھے, اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں تھے. کشف و کرامت میں اعلیٰ حضرت کا اتنا اونچا مقام تھا کہ اعلیٰ حضرت اپنے دور کے ولیوں کا سردار. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی ذات بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور اعلیٰ حضرت کا مسلک بھی مقبول ہوا. اعلیٰ حضرت کا کلام اور سلام بھی مقبول ہوا اور اعلیٰ حضرت کا سیاح بھی اتنا مقبول ہوا کہ جنت کا ٹکٹ اور جنت کا پروانہ ہوا. آپ حیات اعلیٰ حضرت ہوا کرتے ہیں, اس میں یہ واقعہ لکھا منشی لطافت حسین مراد آبادی, ان کی غیر مقلد سے بات ہو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن غیر مقلد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. اور غیر مقلدین کو سمجھانا اور بیل اور گدھے کو سمجھانا برابر. سمجھاتے رہے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. انہوں نے فرمایا لگتا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. چلو پڑے مولانا احمد رضا کے پاس, تمہارے جتنے سوالات ہیں مولانا احمد رضا تمہارے سارے سوالوں کا جواب دیں گے اور آنے جانے کا پورا خرچ میں. اس نے کہا میں مولوی احمد رضا کے پاس نہیں جاؤں,
اور اس نے اعلیٰ حضرت کی شان میں سخت غصہ کیا. رات کو جب سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ اسے کسی مقام پر جانا ہے, بیچ میں دریا ہے, لیکن دریا پار کرنے کے لیے کشتی نہیں ہے. کشتی کے لیے پریشان. کچھ دیر کے بعد 2 آدمی کشتی لے کر آئے اور اس پار سے اس پار جانے لگے. اس نے آواز دی کہ مجھے بھی کشتی میں بٹھا دو, اس پار جانا ہے. ان دونوں نے کہا کہ تم کو نہیں بیٹھائیں گے, تم نجس اور ناپاک. صبح میں جب اس کی آنکھ کھلی تو کہا مجھ کو کیوں نجس اور ناپاک کہا؟ میں تو اتنا بڑا موحد ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو مانتا نہیں. کیوں نجس اور ناپاک کہا؟ اسی فکر میں ایک ہفتہ گزر گیا. پھر ایک دن سویا اور خواب دیکھ رہا. ایک عظیم الشان شہر ہے, دشمن کی طرح اس کو سجا دیا گیا ہے. ایک بہت بڑا گیٹ ہے, وہاں 2 دربان کھڑے ہیں اور اندر جانے والوں کی لائن لگی ہے. لوگ دروازے پر جاتے ہیں, دربان کچھ مانگ کر دیتا ہے اور پھر اندر جانے کی اجازت دیتا ہے. یہ بھی لائن میں کھڑا ہو گیا. جب دروازے پر پہنچا تو کہا اندر کیا ہے کہ جانے کے لیے لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں. دربانوں نے کہا اندر رسول پاک کا دربار لگا ہوا ہے اور لوگ رسول پاک کے دربار میں حاضر کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں. کہا مجھے بھی اندر جانے دو, میں بھی رسول پاک کا دربار دیکھنا چاہتا ہوں. درباروں نے کہا چٹھی لائے ہو؟ کہا کیسی چٹھی؟ کہا جو چٹھی لے کر نہیں آیا ہے اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں میں اندر جاؤں گا. کہا رکو, رسول پاک سے ہم پوچھ لیتے. دربان اندر گئے, رسول پاک سے پوچھا. سرکار نے فرمایا وہ نجس اور ناپاک ہے, اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا سرکار فرما رہے تم نجس اور ناپاک کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, پہلے پاک ہو جاؤ, چٹھی حاصل کرو, اس کے بعد نبی کے دربار میں حاضر ہوئی. اس نے کہا کشتی والوں نے بھی کہا نجس اور ناپاک, رسول پاک فرما رہے نجس اور ناپاک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عقیدے پر میں ہوں وہ عقیدہ ہی نجس اور ناپاک ہے. کہا میں رسول پاک کے دربار میں جانا چاہتا ہوں. کہا تم نہیں جا سکتے. کہا میں کہاں پاک اور صاف ہو جاؤں, کہاں سے چٹھی لے کر آؤں, مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دربار میں کہا کو ہم رسول پاک سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں. دربار میں اندر گئے, رسول پاک سے پوچھا. رسول پاک نے فرمایا اس سے کہہ دو بڑی مولانا احمد رضا کے پاس چلا جائے, وہاں پاک اور صاف ہو جائے, ان سے چٹھی لے کر آئے, تب میرے دربار میں حاضری ہو سکتی ہے. آنکھ کھل گئی, زاروں قطار رونے لگا, دلوں کے بند طریقے کھل گئے, ایمان کی روشنی داخل ہونے لگی. اس نے فیصلہ کیا کہ میں جس عقیدے پر ہوں وہ عقیدہ غلط اور باطل ہے. امام احمد رضا کے ساتھ چلنا چاہیے, کاموئی کا ساتھ کرنا چاہیے. پیلی بھیت ریلوے اسٹیشن پہنچا, ٹکٹ کٹایا, بریلی شریف حاضر ہوا اور جب اعلیٰ حضرت کی بیٹھک میں پہنچا تو دیکھتا ہے امام احمد رضا اسی کا انتظار کر رہے ہیں. امام احمد رضا کے قدموں پر گر گیا, توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ کے سلسلے میں داخل ہو گیا. امام احمد رضا نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے شجرا نکالا اور کہا لے جاؤ یہی چٹھی ہے اور رسول پاک کے دربار میں تمہاری حاضری آ جائے. امام احمد رضا کے سلسلے کو کوئی ہلکے میں نہ لے. امام احمد رضا کا سلسلہ رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے. جس کے ہاتھ میں امام احمد رضا کا سلسلہ ہے اس کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے, نجات کا سامان ہے, واحد کا فرمان. یہ امام احمد رضا کی شان. اور ایک بات اور عرض کر دوں اور تقریر ختم ہو جائے. بزرگوں کو زیادہ دیر تک بیٹھانا بےعدبی ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان رب کی بارگاہ میں اتنی مقبول کہ جو بات آپ کی زبان سے نکلتی تھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی. اسی حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ مولانا غلام حسین بریلی یہ رہنے والے بریلی کے تھے اور بعد میں میرٹھ میں مقیم ہو گئے. یہ مولانا محمد حسین کے والد ہیں جن کا تلفی پریس اعلیٰ حضرت کی کتابیں چھپتی تھی. کسی نے ان کو بریلوی لکھا, کسی نے ان کو میرٹھی لکھا اور اسی حیات اعلیٰ حضرت میں کہیں پر مولانا غلام حسین بریلوی ثم میرٹھ. تو یہ 2 نام نہیں ہے, 2 آدمی نہیں ہے, بلکہ
एक ही आला हजरत के जबरदस्त अकीदतमंद आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान के दोस्त, और बात का दोस्त भी बात के दर्जे में होता है। एक दिन आला हजरत की बारगाह में आए और इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के जबरदस्त महारत रखते थे। सितारों की चाल देखकर बता देते बारिश होती नहीं होती, और आम तौर पर उनकी खबर गलत नहीं होती। उन दिनों बरेली शरीफ में बारिश नहीं हो रही थी, किसान परेशान थे, खेतियां सूख रही थी। आला हजरत इमाम अहमद की बारगाह में हाजिर हुए। आला हजरत ने साया निशान इस्तकबाल किया, ज़ियाफत फरमाई, और उसके बाद कहा कि आप जरा बारिश का मिजाज बताएंगे कैसा है। उन्होंने आसमान के सितारों को देखा, कागज पर एक गाइका और नक्शा बनाया, और आला हजरत की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया कि इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया, मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा, आप सितारों की चाल नहीं देखते, सितारों की वजह नहीं देखते, कागज पर बनाया हुआ नक्शा नहीं देखते। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूँ और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूँ। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा, इल्मे नुजूम का कायदा बता रहा है बारिश नहीं होगी, इल्मे हयात का ज़ाब्ता बता रहा है इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत ने देखा कि इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के ज़न्नी कायदों पर इतना भरोसा है कि रब की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। आला हजरत आलिम रब्बानी थे, आलिम रब्बानी किसी को भटकता हुआ देखता है, फौरन उसकी हिदायत का इंतजाम करता है। आला हजरत के सामने एक क्लॉक लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा, बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं? उन्होंने कहा 11:15 बजे है। आला हजरत ने पूछा, 12 बजे में कितना बाकी है? उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। कहा, अगर पौना घंटा न गुजरे तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी? उन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बज सकता है न 12 की घंटी बज सकती है। आला हजरत खड़े हुए, घड़ी का ढकना खोला, बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया कि आप तो कह रहे थे कि जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। देखिए 12 भी बज गया और 12 की घंटी बज गई। उन्होंने कहा, आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत ने फरमाया, यही नुक्ता तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, उस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जल गई। ये है इमाम अहमद रज़ा की शान। आला हजरत अपने दौर में नायब गौसे हुआ थे, बड़े बड़े वलियों के हाथ में आकर सरकार गौसे पाक ने फरमाया, इस दौर में मेरा नायब मौलाना अहमद रज़ा साहब बरेली है। इसीलिए अल्लामा अब्दुल अली मेरठी ने हज से वापसी में आला हजरत की शान में मरतबत की और बरेली शरीफ हाजिर हुए। महज़रे उलमा ने वो मरतबत पेश फरमाई। आला हजरत ने कहा, मौलाना मैं क्या चीज आपको पेश करूं? अगर ये जुब्बा आपको पेश करता हूं तो आपके कदमों की धूल इस जुब्बे से बदल जहां हो आना है, मैं क्या पेश करूं? नहीं रह गया, घर में गए, संदूक खोला, एक नया जुब्बा जो बहुत कीमती था, वेतन भी नहीं फरमाया था, वो लेकर आए और कहा, इसे कबूल फरमाइए, आप मदीने से चलकर आ रहे हैं। उन्होंने उस जुब्बे को लिया, अपने सर पर रखा, आंखों से लगाया, सीने से लगाया और वही मतलब गुनगुनाई, तुम्हारी शान में जो कुछ हो उससे सेवा तुम हो, हसी में खाने था, ऐसे अहमद रज़ा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरे शरीयत और तरीक़त की हसीना मजमा है, ऐसे रहनुमा तुम हो। तुम फैला रहे हो इल्मे हक, अगर आलम में इमाम अहले
सुन्नत नाइबे हुजूर बना इमाम अहमद की मसलक पर मजबूती से कायम रहो। ये फितनों का दौर है, बेशुमार बातिल फितने आज भी सर उभार रहे हैं और बड़े उलमा दूसरे तन्हाई में बैठे हुए हैं। उन फितनों का मुकाबला करने के लिए किसी आली के अंदर जुर्रत नहीं हो रही है। लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा जब दुनिया से जा रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु को कायम फरमा दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु ने उम्मत में पैदा होने वाले तमाम फितनों का मुकाबला किया और हुजूर सल्लल्लाहु दुनिया से गए तो मुहद्दिस कबीर को अपनी जगह पर कायम फरमाया। जितने फितने पैदा हो रहे हैं उन तमाम फितनों का बंदा शिकन जवाब देने के लिए अल्लाह ने मुहद्दिस कबीर को पैदा फरमा दिया है। आला हज़रत अज़ीम बरकत का मसलक पूरी दुनिया में इस वक्त मकबूल हो चुका है और आपका परचम इक़बाल पूरी दुनिया में लहरा रहा है। जहाँ जाइए यूरोप में जाइए वहाँ मसलक आला हज़रत, अफ्रीका में जाइए वहाँ मसलक आला हज़रत, एशिया के किसी भी खित्ते में जाओ हर जगह मसलक आला हज़रत का परचम लहरा रहा है। बहुत सारी खानकाहों को और उनके सज्जादा नशीनों को तकलीफ होती है, मसलक आला हज़रत का नारा क्यों लग रहा है, आला हज़रत का नारा क्यों लग रहा है। आला हज़रत का नारा नहीं लगेगा तो क्या तुम्हारे बाप का नारा लगेगा। जब वहाँ के पसीना हो रहा था बड़े मसाइल मौजूद थे, बड़ी बड़ी खानकाहें मौजूद थी, लेकिन इन वादियों से टक्कर देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। अगर आगे बढ़ रहा है तो बढ़ेगी का इमाम अहमद रज़ा साहब बढ़ेगी। इसलिए पूरी मजबूती के साथ मसलक पर कायम रहो। लहर में इसके उसे शहजाद लेके चले, अंधेरी रात शराब लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम में राह खुदा वो क्या भाग सके। तो ये सुराग लेके चले वाह खुदावाना